أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. اور جب وعدہ دیا تم کو اللہ نے دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا کہ بے شک وہ تمہارے لیے ہوگی، اور تم پسند کر رہے تھے کہ بے شک غیر مسلح جماعت ہو تمہارے لیے، اور ارادہ کر دیا اللہ نے یہ کہ ظاہر کرے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ اور کاٹ دے جڑ کفر کرنے والوں کی، کہ محض مالی فائدہ اس کے اوپر نظر ہو، مگر دین کی سربلندی، اس کی عزت اور اس کی شان مد نظر نہ ہو، تو یہ انداز اللہ رب العزت کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بدر کے اندر مسلمانوں کو اس لیے محض تجارتی قافلہ عطا نہیں کیا کیونکہ اس میں مال تو حاصل ہو رہا تھا، لیکن وہ محض ایک وقتی فائدہ تھا۔ اللہ رب العزت نے دوسرا قافلہ دیا کہ جس میں مال بھی حاصل ہوا اور دین کی سربلندی اور اس کی شان و شوکت بھی حاصل ہوئی۔ آیت مبارکہ کا آخری جملہ جو ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری چاہت اور تھی اور میری چاہت اور منشا کیا ہے اور تھی۔ میری چاہت یہ تھی کہ دنیا میں میں اپنے حق کو، جس کو میں نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے اور انہوں نے اس کو بیان کر دیا ہے، فرمایا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ جس طرح دلائل کے اعتبار سے میرے نبی نے دنیا میں حق کو ظاہر کر دیا ہے، اسی طرح میں عملی طور پر بھی حق کو اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ کیا کر دوں، ظاہر کر دوں۔ اور نمبر 2، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ میں کفر کرنے والوں کی جڑ کو کیا کر دوں، کاٹ دوں۔ یہاں پر آپ سب سے پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں کافروں کی کیا کر دوں، جڑ کاٹ دوں۔ یہ نہیں فرمایا وَيَقْتُلَ الْكَافِرِينَ کہ میں اپنے حق کو اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ عملی طور پر ظاہر کر دوں اور کافروں کو میں کیا کر دوں، قتل کر دوں۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یقطع، تاکہ میں کافروں کی کیا کر دوں، جڑ کاٹ دوں، کیونکہ کافروں کو ختم کرنا مقصود نہیں تھا۔ کافروں کو کیا ہے، ختم کرنا مقصود نہیں تھا، کافروں کو قتل کرنا اور ان کو مارنا مقصود نہیں تھا، مقصود ان کی قوت، شان و شوکت اور ان کے غلبے کو کیا کرنا تھا، کمزور کرنا تھا، کہ وہ دنیا میں موجود رہیں اور دنیا میں باقی رہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے کفر کا غلبہ اور ان کے کفر کا نظام جو ہے وہ کیا ہو جائے، زمین بوس ہو جائے۔ یہ مقصود تھا اللہ رب العزت کا، اس لیے فرمایا تاکہ کافروں کی کیا کر دی جائے، جڑ کاٹ دی جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کافروں کو سرے سے کیا کر دیا جائے بھائی، قتل کر دیا جائے۔
اگر کافروں کو قتل کرنا، کافروں کو مار دینا اور کافروں کو ختم کر دینا مقصود ہوتا تو پھر اللہ فرماتے وَيَقْتُلَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ کافروں کو کیا کر دے؟ قتل کر دے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، قتل کرنا تو مقصود ہی نہیں تھا، ان کو مار دینا، ان کو ختم کر دینا، ان کو ہلاک کر دینا یہ مقصود ہی نہیں تھا۔ مقصود یہ تھا کہ ان کے نظام کا جو عرب میں غلبہ ہے اور ان کی جو قوت ہے، ان کی جو شان و شوکت ہے، اس کو کیا کر دیا جائے؟ کمزور کر دیا جائے، کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسلام کے خلاف جو ہے کچھ نہ کر سکے۔ اصل میں یہ مقصود تھا۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کافروں کو قتل کر دے، بلکہ فرمایا کہ کافروں کی جڑ کو کیا کر دیا جائے؟ کاٹ دیا جائے۔ اب یہاں پر اللہ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے 4 باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ اللہ رب العزت نے کافروں کی جڑ جو ہے وہ کیسے کاٹ دی ہے۔ کہ اگر کوئی بندہ یہ پوچھے کہ کافروں کی جڑ جو ہے وہ کیسے کاٹی گئی، تو کافر تو دنیا میں بعد کے اندر بھی موجود رہے، آج بھی موجود رہے۔ اس کی پہلی بات تو میں نے عرض کر دی ہے کہ کافروں کے نظام کا جو غلبہ تھا اس کو اصل میں کمزور کرنا مقصود تھا، نہ کہ کافروں کو سرے سے ختم کرنا کیا ہے بھائی؟ مقصود تھا۔ 4 باتیں حضرات مفسرین نے ذکر فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کافروں کی جڑ کیسے کٹ گئی، اس کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ کافروں کی جو قیادت تھی، جو تیار تھی اور جناب والا مختلف جگہوں کے اوپر ان کو لے کر چل رہی تھی، بدر میں ان کی ساری قیادت کو کیا کر دیا گیا؟ اڑا کے رکھ دیا گیا۔ ان کی بہت بڑی جو لیڈرشپ تھی اور جو اس پورے لشکر جرار کی اور مسلح لشکر کی قیادت کر رہا تھا ابو جہل، اس کو اس سرے سے کیا کر دیا گیا؟ ختم کر کے رکھ دیا گیا۔ اور اتنی بڑی ذلت کہ اتنا بڑا آدمی اور 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے اسے ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ اسی طرح عتبہ، شیبہ اور اسی طرح امیہ بن خلف جو ان کی چوٹی کی قیادت تھی، اس کو میدان بدر کے اندر کیا کر دیا گیا؟ ختم کر کے رکھ دیا گیا۔ اب ان کے پاس جو ہے بدر کی جنگ کے بعد جو قیادت تھی اس کا کیا ہو گیا؟ فقدان ہو گیا۔ تو سب سے پہلی جو ان کی جڑ کاٹ دی گئی، مطلب یہ ہے کہ ان کے نظام کو، ان کی شان و شوکت کو اور ان کے غلبے کو ختم کر دیا گیا۔ کس طرح ختم کر دیا گیا؟ اس کی پہلی دلیل کہ ان کی قیادت کو کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا، اور ان کی قیادت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر پہلے عرب دنیا میں اور حجاز کے اندر جو ہے مکے والوں کا رعب، دبدبا اور ہیبت جو ہے وہ لوگوں پر چھائی ہوئی تھی، اور لوگ ان کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا مقابلہ ہم سے ہو سکتا نہیں ہے۔ جب بدر میں ان کو ذلت امیز شکست ہو گئی تو ان کا جو رعب اور دبدبا تھا وہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ بہت سارے ایسے قبائل جو پہلے ان کے رعب، ان کے دبدبے اور ان کی ہیبت کی وجہ سے اسلام قبول کرنے پر تیار نہیں ہو رہے تھے اور اسلام کی طرف مائل نہیں ہو رہے تھے اور مسلمانوں کی طرف دوستی کا، صلح کا ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، جیسے ہی بدر میں ان کی قوت اور ان کی طاقت اور ہیبت جو ہے وہ کمزور ہو گئی تو ان قبائل نے اسلام اور مسلمانوں کی طرف ہاتھ بڑھانا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ کیونکہ جب کسی قوت اور طاقت کا غلبہ ہوتا ہے اور ان کا نظام جو ہے وہ دنیا میں سکہ جمع ہوا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ان سے طاقت میں کمزور ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کر اپنے فیصلے کیا ہے؟ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بدر میں ان کی قیادت کو ختم کر دیا، جس سے ان کا زور جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹوٹ گیا۔ اور جب ان کی اتنی ذلت امیز اور دردناک ان کو شکست پہنچ گئی تو اس شکست کے نتیجے میں جو ان کا رعب، دبدبا اور ہیبت جو ہے دنیا پر چھائی ہوئی تھی مکے والوں کی، وہ ان کا رعب اور دبدبا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ سمجھا کہ جناب، اور ان کے پلے بھی کچھ نہ رہا، اور پھر بہت سارے قبائل اور بہت سارے لوگ جو انفرادی طور پر اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے لیکن ان کے دبدبے کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے تھے، جیسے ہی بدر ہوا ان کا دبدبا ختم ہو گیا، ان کا دبدبا کمزور ہو گیا تو ان لوگوں نے اسلام کی طرف ہاتھ بڑھانا کیا ہے؟ شروع کر دیا۔ سمجھا کہ جناب، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی شان و شوکت کا زوال جو ہے اس کا آغاز ہو گیا، دبدبا ختم ہو گیا اور ان کے نظام کا جو زوال ہے کمزور نہیں بلکہ زوال پذیر ہونا کیا ہے؟ شروع ہو گیا۔ اور اتنا زوال پذیر ہو گیا کہ صرف 5 یا 6 سال کے عرصے کے اندر مکمل طور پر عرب سے ان کا بستر بولیا کیا ہو گیا؟ گول کر دیا گیا، اور ان کے نظام کو ہمیشہ کے لیے کس طرح ختم کر دیا گیا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ شیطان جو ہے جزیرت العرب کے اندر
مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس کی کوئی عبادت کرے. سمجھ آئی جناب والا؟ یعنی کہ پورا ان کا جو نظام تھا اسے ختم کر دیا گیا. عرب میں کسی جگہ کے اوپر بھی کسی بت کی پوجا کا نظام کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اور اتنا ختم ہو گیا کہ آپ کو یہ کہنا پڑا کہ شیطان جزیرۃ العرب میں اپنی عبادت کے حوالے سے کیا ہو چکا ہے؟ مایوس ہو چکا ہے کہ اب جزیرۃ العرب کے اندر اس کی عبادت نہیں ہو سکتی. سمجھ آ گئی؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اسلام کی جو شان و شوکت ہے، اسلام کی جو عظمت ہے، اسلام کا جو وقار ہے، اسلام کا جو سکہ ہے، وہ دنیا کے اندر کیا ہو گیا؟ قائم ہو گیا. اس سے پہلے دنیا جو ہے وہ اسلام کو محض یہ سمجھ رہی تھی کہ پہلے جو ہے یہ انہوں نے مکے میں اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے اور چند افراد ان کے ساتھ ہیں اور پھر یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے اور یہ لوگ وہاں سے ہجرت کرنے کے اوپر، مکہ چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو گئے. لیکن جب آج بدر کا مارکہ قائم ہو گیا، اللہ نے اپنے کلمات کے ساتھ ایمان والوں کی مدد اور نصرت فرمائی اور ایمان والوں کو فتح اور کامیابی سے ہمکنار کر دیا، تو دنیا میں مسلمانوں کی قوت کو کیا کر لیا گیا؟ تسلیم کر لیا گیا کہ یہ صرف چند افراد نہیں ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی ہے، بلکہ یہ پوری ایک مضبوط قوت اور سلطنت ہے جناب والا، جن کے پیچھے اللہ کی مدد اور نصرت ہے جناب والا. تو یہ مسلمانوں کو بدر کی جنگ سے یہ فائدہ حاصل ہوا، بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا، اور کفر کو 3 بڑے نقصان ہوئے، اور انہی نقصانوں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ نے یہ سارا کام اس لیے کیا ہے تاکہ کافروں کی جڑ اللہ کیا کر دے؟ کاٹ دے. اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے مزید اسی بات کا اعادہ کر دیا ہے اور فرمایا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ اللہ حق کو حق کے طور پر ثابت کر دے، حق کو حق کے طور پر کیا کر دے؟ ثابت کر دے. تاکہ دنیا کے اندر جو ہے اب اگر کسی نے فیصلہ کرنا ہو کہ حق کیا ہے تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہ رہے، بلکہ اس کے لیے اب یہ فیصلہ کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے. تو فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ اللہ حق کو کیا کر دے؟ حق کے طور پر ثابت کر دے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور تاکہ عملی طور پر اللہ باطل کو باطل ثابت کر دے، اور تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. پہلے بہت سارے لوگوں کے اوپر شکوک و شبہات کی وجہ سے، بغض اور اناد کی وجہ سے یہ پردے چھائے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. لیکن بدر میں اللہ رب العزت نے جو کام کیا اور اللہ رب العزت کا جو ارادہ اور اس کی جو چاہت اور جو منشا تھی، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہر بندے پہ واضح کر دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. سمجھ آئی جناب؟ تاکہ کسی کو اب کوئی پریشانی لائق نہ ہو. کل بھی یہ آیت مبارکہ عرض کر دی ہے کہ اللہ نے فرمایا بدر کے بعد لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ اب جو ہلاک ہونا چاہے تو دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور زندہ رہنا چاہے تو کس کے ساتھ زندہ رہے؟ دلیل کے ساتھ زندہ رہے. فرمایا کہ یہ ساری ترتیب اس لیے بنائی گئی ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ اللہ حق کو حق کے طور پر ثابت کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل کر دے. اور آگے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو یہ بات پسند نہیں تھی. تو اللہ رب العزت نے دونوں جماعتوں کے اوپر واضح کر دیا، فرمایا کہ انہیں اپنی شکست پسند نہیں تھی، وہ اس بات کو کریہا ناپسند کرتے تھے کہ ہمیں کوئی لتاڑ کے رکھ دے، ہمارے اوپر کوئی غلبہ حاصل کر لے، ہمارے نظام کو کوئی چیلنج کر دے. اللہ فرماتے ہیں مجرموں کو بھی یہ بات پسند نہیں تھی جو بدر میں نے ان کے ساتھ کیا ہے کر دی ہے. یہی بات کو اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو نظام ہے، دنیا کے اندر جو تصرف ہے، دنیا کے اندر جو مرضیہ ہے وہ کس کی چل رہی ہیں؟ میری چل رہی ہیں. فرمایا بدر میں تم دیکھ لو کہ کافر جو ہیں لو کریہ المجرمون، کافر اور مجرم جو ہیں وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ دنیا میں حق واضح ہو جائے اور باطل واضح ہو جائے، تاکہ لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے. وہ یہ چاہتے تھے کہ گڑبڑ رہے اور کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. لیکن میں نے ان کی چاہت اور ان کی مرضی کے خلاف
حق کو حق ثابت کر دیا اور باطل کو کیا ہے باطل ثابت کر دیا. اسی طرح تمہاری چاہت لڑائی والی نہیں تھی، میں نے تمہاری چاہت کے خلاف تمہیں ان سے کیا کر دیا ٹکروا دیا. تو یہ ثابت ہو گیا کہ جب دنیا کے اندر ان کی مرضیاں بھی نہیں چل رہی، اگر تمہارے ذہن میں یہ آئے کہ کافروں کی تو بڑی طاقت ہے، کافروں کے پاس تو بڑا جناب والا روب اور دبدبا ہے، جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو وہ نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جو بدر میں ان کے ساتھ ہو گیا وہ اس کو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہو، مگر میں نے اپنی مرضی سے جس طرح چاہا اس طرح ان کے ساتھ میں نے کیا ہے کر دیا. اور بدر میں لڑائی تم بھی نہیں چاہتے تھے، میں نے تم سے کیا کروا دی لڑائی کروا دی. یعنی تمہاری چاہت بھی اور تھی اور مکے والوں کی چاہت بھی کیا ہے اور تھی، مگر وہی ہوا جو کس کی چاہت تھی میری چاہت تھی. سمجھ آئے گی نہ مکے والوں کی چاہت پوری ہوئی اور نہ تمہاری چاہت پوری ہوئی. دیکھیے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب وعدہ دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا، أَنَّهَا لَكُمْ، اصل میں یہ ساری بات یہی ثابت کرنی ہے کہ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ، کہ مرضیاں جب اللہ کی چلی ہیں تو مال غنیمت تقسیم بھی ہوگا تو کس کی مرضی سے اللہ کی مرضی سے. اب اس کی تیسری دلیل انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گی. فرمایا انہا لکم، دو جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہارے لیے ہوگی، وتودون، اور تم پسند کر رہے تھے. دیکھو آیت مبارکہ کے آغاز میں ایمان والوں کی چاہت کا تذکرہ ہے اور اختتام کے اوپر مجرمین کی چاہت کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں نہ ان کی چاہت پوری ہوئی نہ تمہاری چاہت پوری ہوئی، بلکہ میری مرضیاں کیا ہو گئی پوری ہو گئی. فرمایا وتودون، اور تم چاہ رہے تھے ان غیر ذات الشوکۃ، کہ بے شک غیر مسلح اور نہتھا جماعت ہو تمہارے لیے. ویرید اللہ، اور ارادہ کیا اللہ نے یحق الحق بکلماتہ، تاکہ ظاہر کر دے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ اور کاٹ دے جڑ کافروں کی. لیحق الحق، تاکہ اللہ حق کو حق کے طور پر ثابت کر دے، ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل کے طور پر ثابت کر دے. ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم اس بات کو پسند نہیں کرتے.